کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس پروردگار نے اس کائنات کے ہر ذرے کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس نے کتے جیسے جانور کو کیوں تخلیق فرمایا؟ ایک ایسا جانور جس کی پاکی اور ناپاکی کو لے کر ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں، سوالات اور غلط فہمیاں جنم لیتی ہے۔ آخر اس کی تخلیق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ کیا اسلام میں کتا واقعی اتنا ہی ناپاک ہے جتنا ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ اگر کتا صرف ایک ناپاک یا بیکار جانور ہوتا تو قرآن مجید میں اس کا ذکر اتنے احترام اور خاص انداز میں کیوں آتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی سنی سنائی بات یا معاشرتی وہم پر نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی مکمل اور حقیقت پر مبنی بات جانیں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ اس نے کائنات میں کوئی بھی چیز بلا مقصد، بیکار یا فضول پیدا نہیں کی۔ آسمانوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک ہر مخلوق کی تخلیق کے پیچھے قدرت کا ایک توازن اور عظیم حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کتا بھی اللہ تعالیٰ کی انہی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ ذرا غور کیجئے، اس کی سونگھنے کی حیرت انگیز صلاحیت، اس کے بے مثال وفاداری اور اپنے مالک کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا دینے کا جذبہ، یہ تمام باتیں اسے دوسرے تمام جانوروں سے ممتاز بناتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خصوصیات محض ایک اتفاق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کی مختلف ضروریات اور فائدے کے لیے ایک خاص مقصد کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں کتے کا ذکر نہ صرف ملتا ہے بلکہ انتہائی اہمیت کے ساتھ ملتا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن شکاری کتوں کو تم نے تربیت دی ہو، ان کا شکار کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ ذرا ٹھہر کر سوچئے، اگر یہ جانور محض نفرت کا حقدار یا ہر لحاظ سے ناپاک ہوتا تو اسلام اس کے ذریعے پکڑے گئے رزق کو انسان کے لیے حلال کیسے قرار دیتا؟ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔ سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا وہ ایمان افروز واقعہ یاد کیجئے، جب چند با ایمان نوجوان اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تو ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھ کر ان کی پہرہ داری کر رہا تھا۔ قرآن پاک نے اس کتے کا ذکر اتنی خوبصورتی سے کیا ہے کہ قیامت تک تلاوت کرنے والے مسلمان اس واقعے کو پڑھتے رہیں گے۔ کیا یہ اس کے وجود کی حکمت اور اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت نہیں ہے؟ آج کی جدید اور سائنسی دنیا میں بھی کتا انسان کے لیے ایک انتہائی اہم اور لازمی مددگار ثابت ہو رہا ہے، چاہے وہ گھروں، کھیتوں اور مویشیوں کی پہرہ داری ہو، زلزلے یا قدرتی آفات کے وقت ملبے تلے دبے ہوئے زندہ انسانوں کی تلاش ہو، یا پھر پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے لیے منشیات، بارود اور مجرموں کا سراغ لگانا ہو، تو کتوں کی سونگھنے کی قدرتی حس کا متبادل آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی مکمل طور پر پیش نہیں کر سکی۔ یہ سب اللہ کی اسی حکمت تخلیق کا عملی ثبوت ہے جو اس نے اس جانور کے اندر رکھی ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال کی طرف کہ کیا اسلام میں کتا ناپاک ہے؟ احادیث مبارکہ میں حکم آیا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، جس میں سے ایک بار مٹی سے رگڑنا ضروری ہے۔ علماء اور فقہائے کرام نے جدید طبی سائنس اور احادیث کی روشنی میں یہ وضاحت کی ہے کہ کتے کا لعاب یعنی اس کا تھوک اور بہتا ہوا مواد ناپاک ہے، کیونکہ اس میں خاص قسم کے جراثیم اور بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کتے کا لعاب کا ناپاک ہونا ایک شرعی اور صفائی کا حکم ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پورا کتا کوئی ملعون یا نفرت کے قابل وجود ہے۔ اسلام نے ناپاکی کے احکام ہماری صفائی اور صحت کی حفاظت کے لیے دیے ہیں، نہ کہ اس جانور پر ظلم کرنے، اسے پتھر مارنے یا اس سے بلا وجہ نفرت کرنے کے لیے۔ ہماری شریعت کا حسن دیکھیے، صحیح احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص راستے سے جا رہا تھا اور اسے شدید پیاس لگی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر
باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے اور نم مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کے دل میں رحم آیا۔ وہ دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا اور اوپر آ کر اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ نے اس نیکی کی قدر فرمائی اور اس کے تمام گناہ معاف کر کے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ دوسری طرف حدیث میں ایک ایسی عورت کا ذکر بھی ملتا ہے جس نے ایک بلی کو قید کر کے بھوکا مار دیا تو وہ عذاب کی مستحق بنی۔ ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام ہر ذی روح کے ساتھ رحم دلی اور حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں تک گھر میں کتا رکھنے کا تعلق ہے تو اسلام نے اس میں بھی ایک بہترین توازن قائم کیا۔ اگر آپ سیکیورٹی، گھر یا فارم کی حفاظت، مویشیوں کی دیکھ بھال یا شکار کی حقیقی ضرورت ہے تو کتا رکھنا شریعت میں جائز ہے، لیکن بغیر کسی شرعی ضرورت یا وجہ کے محض شوق یا فیشن کے طور پر کتے کو گھر کے اندر کمروں میں پالنے سے احادیث میں منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس کے صفائی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور رحمت کے فرشتوں کی آمد پر اثر پڑتا ہے۔ یعنی اسلام نہ تو بے جا نفرت کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی بغیر ضرورت گھروں میں رکھنے کا قائل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق بے مقصد نہیں۔ کتا اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی ربوبیت اور حکمت کی ایک روشن نشانی ہے۔ اسلام ہمیں ظاہری پاکیزگی اور حدود کی پاسداری کا درس دیتا ہے اور ساتھ ہی مخلوق خدا پر رحم کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کی صحیح، معتدل اور متوازن سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔